ہر وہ جگہ جہاں پر معنی کے اندر کیا ہے کشیدگی ہو، معنی کے اندر کیا ہے پوشیدگی ہو، تو وہ کنایہ کہلاتا ہے۔ کھڑے رہیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تھی کنایہ کی تعریف۔ کنایہ کا حکم، توجہ میری طرف، کہتے ہیں کہ کنایہ کا حکم یہ ہے کہ یہ حکم کو ثابت کرتا ہے۔ لفظ کنایہ حکم کو ثابت کرتا ہے، لیکن نیت کے پائے جانے کی وجہ سے یا دلالت حال۔ کوئی لفظ ہے اپنے اندر بہت سارے معنی رکھتا ہے، تو اب کیا ہو گیا؟ یہ لفظ کنایہ ہو گیا۔ اب کسی ایک کو لینے کے لیے نیت کی احتیاجی، کسی ایک کو لینے کے لیے کیا ہے؟ نیت کی احتیاجی۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تو تو میری ماں جیسی ہے، تو میری ماں جیسی ہے۔ اب دیکھیں یہ ماں جیسی ہونا، یہ کیا ہے؟ بہت سارے معنی کو اپنے ضمن میں چھپائے ہوئے ہے۔ بھائی عزت میں بھی میری ماں جیسی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تکریم میں بھی میری ماں جیسی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ بھائی خوبصورتی میں میری ماں جیسی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے، تو بھی کیا ہے؟ اسی کی مثل ہے، تو بھی اسی کی مثل ہے۔ تو اب کوئی معنی معین کرنے کے لیے کس چیز کی احتیاجی ہے؟ نیت۔ ایک چیز ہے نیت، دوسری ہے دلالت حال۔ دوسری کیا ہے؟ دلالت حال کہتے ہیں کہ ایسی حالت کہ جو کیا ہے دلالت کر رہی ہو کہ یہاں پر معنی فلاں ہے، یہاں پر معنی کیا ہے؟ فلاں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر زوجین کے مابین جھگڑا چل رہا ہو اور اس میں وہ عورت مطالبہ کر رہی ہو کہ تو مجھے طلاق دے، تو مجھے طلاق دے، تو مجھے طلاق دے، اور پھر آگے سے کیا ہے؟ وہ الفاظ کنایہ کا استعمال کرے، الفاظ صریحہ نہیں۔ الفاظ صریحہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں طلاق کے باب کے اندر کہ میں نے تجھے طلاق دی، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ صفت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ خبر کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ندا کے اعتبار سے ہو، وہ الفاظ نہیں بلکہ الفاظ کنایہ استعمال کرتا ہے۔ الفاظ کنایہ کا استعمال مطلب میں آپ کو چند الفاظ آپ کے سامنے عرض بھی کر دیتا ہوں۔ وہ کہے کہ ٹھیک ہے جا تو اپنی ماں کے گھر چلی جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ آزاد عورت کو کہہ رہا ہے، بھائی پہلے ہی جو آزاد ہے وہ آزاد کیسے؟ تو یہ صریح نہیں ہے، یہ صریح نہیں ہے۔ تو اب اگر دلالت حال اگر ہے موجود، یعنی وہاں مذاکرہ طلاق اگر ہو رہا ہے، تو اب یہ کیا ہے؟ دلالت حال ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ایسی صورت میں وہاں پر کیا ہے؟ وہ طلاق ہی مراد لی جائے گی۔ یہ ہے وجود نیت اور دلالت حال۔ اچھا ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ نیت کا پایا جانا ضروری ہے یا دلالت حال کا پایا جانا ضروری ہے کنایہ کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے؟ تو کہا گیا دراصل اس لفظ کے اندر کیا ہے؟ تردد ہوتا ہے، اس لفظ کے اندر شک ہوتا ہے، اس لفظ کے اندر کشیدگی ہوتی ہے۔ بھائی یہ کیسا شک، کیسا کشیدگی؟ مطلب یہ ہے معنی کے اعتبار سے کچھ اور معنی بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، وہ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ کوئی اور معنی بھی ہے اور یہ معنی بھی ہے۔ تو اب یہ کیا ہو گیا؟ آپس میں ٹکرا گئے، کون سا معنی لیا جائے؟ تو اس معنی کو کوئی نہ کوئی ایک معنی لینے کے لیے کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی دلیل کی حاجت ہے۔ اب وہ دلیل یا تو نیت ہو سکتی ہے یا دلالت حال ہو سکتی ہے۔ تو اس کشیدگی کو دور کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کا پایا جانا ضروری ہے۔ دلالت حال نہیں ہے لیکن وہ نیت کر لیتا ہے جس چیز کی، تو اس لفظ کنایہ سے وہی مراد ہوگا جو اس نے نیت کی ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے مثال کے طور پر وہ کہے کہ جا گھر چلی جا، ٹھیک ہے؟ اب تیرا یہاں پر اب تیرے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس میں ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں وہ مراد کیا ہے؟ وہ طلاق لے رہا ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈرانا مقصود ہو کہ ڈراؤں گا، ہو سکتا ہے یہ ڈرانے کی وجہ سے کیا ہے؟
وہ باز آ جائے اپنے افعال سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، ٹھیک ہے؟ تو اب جو وہاں پر نیت کرے گا وہی معنی کیا لیا جائے گا، اس کنایہ سے مراد لیا جائے گا۔ جیسے کہ لفظ بینونت، لفظ بائن، لفظ بائن، لفظ تحریم، لفظ حرام، ٹھیک ہے؟ لفظ حرام۔ اب کہتے ہیں کہ اگر یہ طلاق کے باب میں ہو، ویسے اس کے اندر کشیدگی نہیں ہے، اگر یہ الفاظ طلاق کے باب میں استعمال کیا جائے، کس کے باب میں استعمال کیا جائے؟ طلاق کے باب میں استعمال کیا جاوے، تو اب کہتے ہیں اس کے اندر شک ہے کہ ہو سکتا ہے بائن کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا، بائن کا معنی کیا ہے؟ جدا ہونا، ہو سکتا ہے وہ طلاق بائنہ مراد نہ لے رہا ہو، وہ اس لفظی معنی مراد لے رہا ہو کہ بھائی ابھی تو مجھ سے جدا ہو جا، ورنہ اگر تو جدا نہیں ہوئی تو معاملہ کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یا اور بھی بائن کا بائن بین سے بھی مشتق ہے، وہاں وضاحت بھی مراد ہو سکتی ہے، تو بے شمار معنی ہے، بے شمار معنی ہے۔ تو اگر طلاق کے باب میں یہ استعمال کیا جاوے تو اب کیا ہے؟ یہاں اس میں تردد ہے، یہاں اس میں شک ہے، یہاں مراد کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ تو اس وجہ سے یا تو نیت کرے یا دلالت حال موجود، یا نیت کرے یا دلالت حال موجود ہو۔ دلالت حال جس چیز کا ہے وہی کیا ہے؟ عمل میں لایا جائے گا۔ اور اگر دلالت حال موجود نہیں ہے تو پھر نیت، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کچھ بھی وہاں پر ان دونوں کے علاوہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ تھی الفاظ کنایہ کی تعریف، اس کا حکم اور اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہیں، ٹھیک ہے؟ آئیے اس کو عبارت میں دیکھتے ہیں، پھر مزید آگے چلتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ماتن علیہ الرحمہ والکنایۃ، صفحہ نمبر ہے 47۔ والکنایۃ ہی ما استتر معناہ، کنایہ وہ کہ جس کا معنی کیا ہے؟ چھپا ہوا ہو، استتار پوشیدہ ہو، مستتر ہو۔ والمجاز قبل ان یصیر متعارفا بمنزلۃ الکنایۃ، مجاز قبل اس کے کہ وہ متعارف ہو جائے، وہ متعارف ہو جاوے بمنزلۃ الکنایۃ، وہ کیا ہے؟ کنایہ کی منزلت میں ہے۔ وجہ وہی تردد کے معنی کے پائے جانے کی وجہ سے۔ وحکم الکنایات، وحکم الکنایۃ ثبوت الحکم بها عند وجود النیت او بدلالت الحال۔ کنایہ کا حکم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حکم کو ثابت کرنا، کنایہ کا حکم کو ثابت کرنا بہا اس لفظ کنایہ کے ساتھ، عند وجود النیتی، نیت کے پائے جانے کے وقت، او بدلالت الحال یا دلالت حال کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اذ لا بد، بھائی کیوں ضروری ہے ان چیزوں کا ہونا؟ وجہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں اذ لا بد لہ من دلیل، کیونکہ لا بد ضروری ہے، لہو کنایہ کے لیے، من دلیل ایسی دلیل، یزول بہ کہ جس دلیل کے ساتھ زائل ہو جاوے تردد یعنی شک، وہ شک جو ثابت ہوا ہے فی الکنایتی کنایہ میں، ویترجح بہ بعض الوجوہ، اور اسی دلیل کے ساتھ راجح پا جائیں، ٹھیک ہے؟ وہ بعض وجوہات، بعض وہ جو لفظ سے ایک سے زائد معنی ہے نا، ایک سے زائد معنی ہے، تو اس دلیل کی وجہ سے بعض وجوہات کیا ہو جائیں؟ راجح پا جائیں کہ بھائی یہاں پر کیا مراد ہے اور کیا مراد نہیں ہے۔ اس وجہ سے نیت کا پایا جانا یا پھر کس چیز کا؟ دلالت حال کا پایا جانا ضروری ہے کنایہ کو ثابت کرنے کے لیے۔ ولیہذا المعنی، اسی معنی کی وجہ سے، سمیہ لفظ البینونۃ والتحریم کنایۃ فی باب الطلاق، سمیہ نام دیا گیا ہے لفظ البینونۃ، بینونہ کے لفظ کو، والتحریم اور تحریم کے لفظ کو کنایہ، ٹھیک ہے؟ لیکن کب؟ فی باب الطلاق، طلاق کے باب میں اگر یہ دونوں لفظ استعمال ہوں تو یہ کیا ہے؟ یہ کنایہ کا نام دیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لمعنی الترددی،
شک کے معنی کے وجہ سے، واستطار المراد، اور مراد کی پوشیدگی کی وجہ سے، لا انہ یعمل عمل الطلاق، نہ کہ یہ عمل کرتے ہیں طلاق والا عمل، اس وجہ سے نہیں کہ بھائی یہ عمل طلاق والا کرتے ہیں، نہیں، بلکہ ان کے اندر مزید معنی بھی کیا ہے موجود ہے، اس وجہ سے طلاق کے باب کے اندر کیا ہے، یا تو نیت کا پایا جانا ضروری ہے یا پھر دلالت حال کا پایا جانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟